اگلے 15 برس تک پھر اگر ہم دیکھیں جیسے جب نیرا نے ٹی وی پہ آنا شروع کیا، ریڈیو ٹی وی پہ، اس کے اگلے 15 برس تک ہم دیکھیں تو وہ فلموں کی صف اول کی گلوکارہ کے طور پہ سامنے آئیں، اور اس زمانے میں حالانکہ ملکہ ترنم نور جہاں، مالا بیگم اور رونا لیلا جیسی بڑی آوازیں پلے بیک سنگر کے طور پہ تھیں، مہناز تھیں، لیکن اس کے مناہید اختر تھیں، لیکن نیرا نور نے ان بڑی آوازوں میں، ان بڑی گلوکاراؤں کی موجودگی میں اپنا ایک الگ مقام ہمیشہ بنایا. تو ایک ان کی فلم کا گانا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ لوگ سب سنیں، روٹھے ہو تم کو کیسے منا. بڑا مشہور گانا، بڑا خوبصورت گانا، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. آپ لوگ نیرا اپنی فلموں میں آمد کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ خواجہ خورشید انور نے فلم شیریں فرہاد کے لیے انہیں بلوایا تھا، اور نیرا نور نے یہ اس چیز کا اظہار کیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ خواجہ خورشید انور صاحب ان سے مطلب گانا چاہتے ہیں ان کی اپنی اس کی فلم کے لیے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. اور اس کے بعد وہ انہوں نے بتایا کہ مجھے لگا کہ مجھ میں کافی اعتماد آیا. 1970 اور 1980 کی دہائی میں بننے والی کئی مقبول فلمیں جیسے آز، گھرانہ، بھول، دو بدن، شرافت، دو ساتھی، آئینہ، بندش اور آہٹ جیسی بڑی فلموں میں انہوں نے، نیرا نور نے گلوکاری کی. اور ان کی آواز میں اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ فلمی گانے جو تھے وہ اداکارہ شبنم پہ فلمائے گئے، جو جبکہ دیگر اداکاراؤں میں زیبا بیگم تھیں، سنگیتا تھیں، بابرا، ممتاز اور نشو، ان کے بھی ان کے گانے جو تھے وہ فلمائے گئے. اس زمانے میں روبن گھوش جو تھے وہ بھی کافی اپنے بام عروج میں تھے، اور نیرا نے ان کے ساتھ بھی فلموں کے حوالے سے بہت کام کیا. اس کے علاوہ دیگر اگر موسیقاروں میں بات کی جائے تو ارشد محمود صاحب کے ساتھ اور خلیل احمد کے ساتھ نیرا نور نے کافی اپنے فن کا مظاہرہ کیا، ان کی کمپوز کیے ہوئے نغموں کو گایا. گائکی کے حوالے سے نیرا بتاتی تھیں کہ وہ اختری، فیض آبادی، بیگم اختر کی مداح تھیں، جبکہ شعراء میں وہ فیض احمد فیض کے علاوہ ناصر کاظمی کی بہت گرویدہ تھیں، بہت پسند کرتی تھیں ان کی شاعری. گلوکاروں میں دیکھا جائے تو نیرا نور نے احمد رشدی، اخلاق احمد، مہدی حسن، اے نیر، ان سب، یہ بھی اس زمانے کے، اپنے زمانے کے بہت بڑے نام، ان سب کے ساتھ اپنے فلمی کیریئر کے دوران پرفارم بھی کیا اور داد بھی سمیٹی، اور ان کے ساتھ ان کے جو 2 گانے تھے وہ بھی کافی مشہور ہوئے. فلموں میں نیرا نور کو بے تحاشا کامیابی ملی، لیکن اس کے باوجود ٹی وی کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. ٹی وی کا جو ان کا کریئر تھا وہ فلموں کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ سلسلہ ان کا 1970 کی دہائی سے جو رشتہ ان کا قائم ہوا ٹی وی کے حوالے سے، وہ 2022 تک انہوں نے نبھایا اس رشتے کو. ایک اور بڑا خوبصورت گانا نیرا کی آواز میں ہم سنتے ہیں، وہ یہ گانا بھی آپ جتنی بار سنیں بہت خوبصورتی سے، بہت میٹھے انداز سے ان کا گایا ہوا، تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا. بہت خوبصورت نغمہ ہے، آپ لوگ اس سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے. تو آئیے پہلے وہ گانا سنتے ہیں. جی، تو آج ہم، آپ کو معلوم ہے، ذکر کر رہے ہیں
اس وقت نیرہ نور کا، اس سے پہلے ہم نے ٹینا ثانی صاحبہ کے بارے میں بھی مختصراً بات چیت کی اور ایک چھوٹا سا خراج تحسین ان کو ہم نے پیش کیا. ابھی ہم اس وقت جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بات کر رہے ہیں نیرہ نور کی، اور ہمارے فیس بک کے جو حاضرین ہیں، ناظرین ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ. اپنے پیغامات آپ اپنے کامنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، اور ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کس کو اگلے ہمارے پروگراموں میں آپ کس شاعر کو یا کس گلوکار موسیقار کو سننا چاہتے ہیں. ہم ضرور، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی فرمائشوں پہ بیس کر کے ہم اپنے پروگرامز کو مرتب کریں. تو ہم بات کر رہے ہیں نیرہ نور کی. نیرہ نور نے جیسے میں نے بتایا کہ فلموں کے لیے جب انہوں نے گلوکاری کی تو وہ گانے آج بھی بہت سدا بہار ہیں. تو ان کا جو ہے جتنے بھی گانے، پھر ٹی وی پہ بھی کچھ ڈراموں کے پس پردہ موسیقی جو تھی اس میں ان کی آواز کا استعمال کیا گیا. تو دونوں ہی طرف ان کے گانوں کی ایک دھوم رہی ہمیشہ، اور ان کی آواز میں بہت رچاؤ تھا. جو استاد اس زمانے کے، جو اگر پرانے لوگوں کی ہم بات کریں، جو بڑے بڑے فنکار گلوکار گزرے، وہ ہمیشہ سب نے اس چیز کا ذکر ضرور کیا نیرہ نور کے حوالے سے کہ بہت رچاؤ اور مٹھاس ان کی آواز میں ہوتی تھی، جس کی مثال ملنا مشکل ہے. نیرہ نور نے ناصر کاظمی، احمد شمیع، مومن خان مومن، اختر شیرانی اور ابن انشا سمیت مرزا غالب کا بھی انہوں نے کلام گایا. فیض کا تو انہوں نے گایا ہی ہے. اس میں جیسے اگر آپ اس زمانے کے ان کی نظموں یا غزلوں کی بات کریں تو ہمیں یاد آتا ہے جلے تو جلاؤ گوری، اور کبھی ہم خوبصورت تھے، پھر ساون رت کی پون چلی، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا. مطلب یہ سب شہرائے آفاق رسیلے اور کانوں میں رس گھولتے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ میٹھے اور سچے سروں میں ڈھلے یہ گانے تھے، اور ان کو ایک موسیقی کے خزانے کے طور پہ ہر کوئی ان کو عزیز رکھتا ہے. اگر ڈراموں میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ نیرہ نور کی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ بہت خدمات ہیں، اور انہوں نے ڈراموں کے لیے جن ڈراموں کے لیے انہوں نے گلوکاری کی، اس میں سائرہ کاظمی اور راحت کاظمی کا ایک بڑا مشہور ڈرامہ تھا تیسرا کنارہ، جس میں نیرہ نور نے اپنی آواز میں وہ نظم گائی تھی کبھی ہم خوبصورت تھے. بڑی عمدہ، اور جس خوبصورتی سے اس نظم کو وہ نیرہ نور نے گایا تھا، اس کو بہت سی مختلف حالات کے ساتھ، آپ جسے کہتے ہیں اس نظم کو ماں اس کی گائیکی کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں، امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اس کا جو ایک تاثر ہوتا ہے. تو آئیے آپ کو وہ بھی غزل، وہ یہ نظم بھی تھوڑا سا آپ کو ضرور سنوائیں گے. کبھی ہم خوبصورت تھے. نیرہ نے اپنے اگر کچھ ان کے آخری انٹرویوز کی بات کی جائے تو ایک انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ریڈیو سن کر گانا انہوں نے سیکھا، اور اس حوالے سے ان کے الفاظ تھے کہ گانے کے رموز میرے اندر تھے، لیکن میں نے بڑے لوگوں کو بہت سنا ہے، اچھا اور مشکل گانا بہت سنا ہے، اور وہ بھی میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک علم ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 24 گھنٹے وہ صرف موسیقی میں اور اس دنیا میں رہتی تھی، اور بڑے بڑے اساتذہ کے گانے ان کو سننا ہر وقت ان کو پسند تھا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ باقاعدہ تربیت نہیں انہوں نے حاصل کی تھی. وہ اسی طرح جیسے ان کے اگر ہم نے بچپن کا حوالہ دیا کہ آسام میں انہوں نے کس طرح ان لڑکیوں کو بھجن گاتے اور گھنٹیاں بجاتے سنا، پھر بیگم اختر کی ٹھمری، اور پھر یہ انہوں نے خود اس چیز کا اظہار کیا کہ بڑے جتنے بھی اپنے وقت کے بڑے گلوکار تھے ان کو انہوں نے سن کے سیکھا. تو
یہ بہت بڑی بات تھی کہ انہوں نے باقاعدہ تربیت تو نہیں حاصل کی تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ وہ پھر بھی اس حوالے سے ریاض کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ دن میں ایک دفعہ وہ ریاض کو وقت ضرور دیں. ان کی شادی ان کے ساتھی گلوکار شہریار زیدی سے ہوئی تھی، اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ شہریار صاحب اداکاری کے شعبے میں بھی اپنا بہت لوہا منوا چکے ہیں اور ابھی بھی اکثر نظر آتے ہیں مختلف ہمیں ڈراموں میں. اس کے علاوہ ان کے 2 بیٹے بھی ہیں، لیکن نیرہ نے یہ بات بھی بتائی کہ ان کی ترجیح ہمیشہ ان کا گھر اور بچے ہوتے تھے، اور وہ چیز ان کی چھاپ جو تھی وہ ان کی پرسنالٹی میں بھی نظر آتی تھی. گو کہ وہ NCA کی ایک پڑھی لکھی خاتون، لیکن جو ان کی سادہ اور پروقار شخصیت تھی اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت فیملی اورینٹڈ سی وہ خاتون ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ہمیشہ اپنے گھر اور بچوں کو ترجیح دی. لیکن یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کی کوشش رہتی تھی کہ وہ ریاض کرتی رہیں، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ صبح تقریباً 1.5 گھنٹے ریاض کرتی تھیں. پھر انہوں نے ایک جگہ اس چیز کا بھی اظہار کیا تھا کہ فلموں کے لیے گو کہ انہوں نے بہت سی گیت نظمیں اور نغمے گائے، غزلیں گائیں، لیکن فلم انڈسٹریز میں کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، وہ شاید اس میں اس طرح ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے ان کا رجحان پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹی وی کی طرف زیادہ بڑھتا گیا. نیرہ نور کی جو شخصیت ہے اس کو کے بارے میں بھی جتنی بات کی جائے کم ہے اس مختصر وقت میں. وہ اتنا بڑا نام ہے، ایک لیجنڈ گلوکارہ تھیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ 21 اگست 2022 کو 71 ایئرس کی ان کی ایج تھی جب ان کا انتقال ہوا. لیکن وہی بات ہے کہ وہ اپنے نام سے آج بھی، اپنی فن سے آج بھی زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گی. اور اس حوالے سے جو ان کو بلبل پاکستان، ان کی سریلی آواز کے حوالے سے جو ان کو کہا جاتا ہے، وہ خطاب بھی صرف انہی تک ہی رہے گا، اور اس کو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور اس کا حقدار بن سکتا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا، اور جاتے جاتے آپ کو ایک اور نیرہ نور کا ہم کلام بھی سنائیں گے. لیکن یہ کہ بس اپنا آپ خیال رکھیے گا. میں پھر حاضر ہوں گی ایک نئے موسیقار یا شاعر یا گلوکار کے ساتھ آپ کے سامنے. آپ مجھے اجازت دیجیے. سنتے رہیے سندھ پولیس FM 88.6 جو ہمیشہ رہتا ہے آپ کے سفر میں آپ کا ہم سفر.